بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيأ وقال مجاہد يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك وقال مطر الوراق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ هَلْ مِن طَالِبٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ۔ یہ میں نے یعانہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ چند چیزیں جن میں استفہام بھی شامل ہے، جب اس کے بعد فے ہو تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں میں نے نصب پڑھی ہے۔ انسان مسلمان، اور ایک تیسری چیز ہے وہ پھر مجید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، یہ بھی آسان ہے۔ تو ذکر کا ایک معنی تو یاد کے ہوتے ہیں اور ایک معنی نصیحت حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، نصیحت دینے کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی اخلاص سے محنت کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ پھر اللہ سے مدد مانگنے والا ہو، اس کے ساتھ جو دو وعدے کیے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ ایک تو یاد کے لیے اور دوسرا نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے آسان کر دیا ہے یہ تو تمہید ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ مدکر جو ہے یہ اصل میں ذکر سے ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ 13 حروف ہیں ویسے، لیکن ان میں سے 4 حروف جو ہیں وہ یہ دال زال وغیرہ، یہ 4 حروف جو ہیں جب باب افتعال میں یا باب تفاعل میں جب فے کلمے کی جگہ پر یہ حروف ہوں تو ان کو جو ہے وہ ان 4 حروف کو دال سے بدلنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں لفظ تذکر بھی آیا ہے اور لفظ ادکار بھی آیا ہے، اگرچہ میزان منشب میں انہوں نے ان کو 2 باب الگ شمار کر دیا، حالانکہ وہ 2 الگ باب نہیں ہیں، وہ انہی کی حاصل کرتا ہے اور اس قاعدے کی روح سے۔ تو یہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کے معنی ہے فَهَلْ مِن مُتَذَكِّرٍ، کہ کیا کوئی ذکر حاصل کرنے والا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ زال کو جو ہے وہ دال بنا دیا ہے۔ تو یہ باب تفاعل کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ خاصہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے تو ذکر آسان کر دیا ہے۔ اب کوئی ہم میں سے کوئی ایسا ہے، کوئی بھی، یہ من جو ہے یہ اصل میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، نکرہ تو پہلے موجود ہے لیکن من کے آنے کے ساتھ مزید زور پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کوئی یاد کرنے والا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا 2 معنی تو اس کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اور تیسرے اس کے معنی ہے کہ اس کی گہرائیاں، اس کی باریکیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا ہے کہ کس بندے کو اللہ نے کیا صلاحیت دینی ہے، اور جو صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے اس صلاحیت کے استعمال میں تو مقابلہ جائز ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کو جو ہے وہ اس بارے میں جو نعمت کسی کو موجود ہو، مسابقت کے میدان میں اور چیز ہے، لیکن جو اللہ کی عطا کی صورت ہے نا اس کے اندر ہمیں یہی تربیت دی گئی ہے کہ للرجال نصیب مما، کیسے وہ لفظ ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ۔ تو اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ
ہمیں اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چاہا اللہ نے صلاحیت دی ہے. اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی بات ہے. اور اسی بنا پر اہل علم جو اپنے علم کی جولانیاں دکھاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان صلاحیتوں کا استعمال پھر اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ سمجھدار آدمی جولانیاں دکھانے کے باوجود بھی اپنا سہارا اللہ پر رکھتا ہے اور اپنے معاملے کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب یا واللہ عالم بالثواب. تو وہ تیسرا میدان جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے بندوں کے مطابق جو ہے اس کی تقسیم کی ہے. چلیے، امام بخاری نے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی ابواب ہیں ان کے اندر ایک تو بنیادی سی بات چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی کیفیت میں تو ہم نے جانا نہیں. اور جو بندوں کے افعال ہیں وہ خواہ یاد سے متعلق ہو یا نصیحت پکڑنے سے متعلق ہو یا اس کے اندر جو غور و فکر اور علمی گہرائیوں کے معاملات ہیں، یہ معاملات ہوں، ان تمام کے اندر جو ہے وہ جو کمی بیشی فرق ہے وہ بندوں کے اعتبار سے ہے. جہاں تک اللہ کا کلام جو ہے اس کے بارے میں ہم کوئی کیفیت پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے کلام میں جو ہے وہ اللہ کے اعتبار سے کیا فرق ہے. ہم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں گے، اس لیے کہ نہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کنہ سے جو ہے وہ پوری واقفیت ہے، نہ اس کی جو کارگزاری ہے، اس کے جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوجھ بوجھ ہے. اور ہمارے لیے یہ اصول بنیادی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جو تیرے دائرۂ کار سے چیز باہر ہے تو اس کے پیچھے نہ لگ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ انسان کے اسلام کی یہ اچھی صورتحال یہ ہے کہ جو چیز اس کے دائرہ کار سے باہر ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے حدود کے اندر جو ہے وہ اپنی جتنے چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے والا جو محاورہ ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. اپنی حدود میں گفتگو کرنی چاہیے. اور اپنی حدود سے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک علم کا پتہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب دیکھیے ایک طبیب ہے، طبیب کو آپ جا کر جو ہے وہ مشورے شروع کر دیں اور آپ کو طب کا بھی پتہ نہیں ہے. مجھے چند دن پہلے ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا. ایک آدمی، اس کے پاس صرف قلم ہے، اس کا نام بلال رشید ہے. جنگ کے اندر اس کا ایک مضمون تھا. یہ اس نے جو ہمارے ہاں یونانی طب کے ماہرین ہیں، بعض لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم طب نبوی کا جو ہے وہ خاص ذوق رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ طب کی کئی قسمیں ہیں. ایک یہ طب تو خاص بہت پرانی ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی نئی چیزیں آئی ہیں جیسے کہ ہومیوپیتھک آیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی علاج کے کئی اور طریقے ہیں. ایک شاید آپ کو کم واسطہ پڑا ہو، عام طور پر ایک ہوتا ہے ٹب کا علاج. ٹب کا علاج اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم پانی، ٹھنڈے پانی جو ہے وہ اس کی ایک خاص مقدار سے جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک جرمن کے ایک آدمی نے اس پر جو ہے وہ کافی محنت کی ہوئی ہے. تو ٹب کا بھی ایک علاج ہے. اسی طرح یہ علاج کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن وہ آدمی اس نے تبصرہ کرتے ہوئے ایک ایسے آدمی کا ذکر کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ
یہ آدمی اس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، لیکن جب کسی کے پاس قلم ہو، کسی کی بےزتی کرنی ہو تو کیا پرواہ ہے۔ اس نے ذکر کر دیا عبداللہ حسین ہارون کا۔ یہ عبداللہ حسین ہارون جو ہے، ان کا خاندان جو ہے وہ کراچی میں آباد ہے، اور اس خاندان کے اندر بڑے بڑے قابل اور ذہین لوگ ہیں۔ یہ عام طور پر بین الاقوامی امور میں جو ہے ان کو حکومتیں اپنا نمائندہ بناتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں جو نمائندہ ہوتا ہے وہ بھی اس خاندان سے بہت دفعہ، اور اسی طرح جو امریکہ میں سفیر ہے وہ بھی اس خاندان سے، اس کا نام عبداللہ حسین ہارون تھا۔ اور اسی طرح جب 1979 کے اندر علماء کنونشن ضیاء الحق نے قائم کیا تھا، اس وقت اسی خاندان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ مذہبی امور کا وزیر بھی تھا، اور اس علماء کنونشن کے اندر وہ تو خیر مذہبی امور کے وزیر ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ فعال تھا، لیکن اس میں علامہ احسان اللہ ظہیر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی تھی، یہ بھی ان کے جو ہے وہ بہت اہم ساتھی تھے۔ بلکہ اس کنونشن میں نے دیکھا کہ تقریباً حکومت کی طرف سے وہ اور علماء کی طرف سے پیش جو ہے وہ علامہ احسان اللہ ظہیر تھے۔ اس وقت علامہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ضیاء الحق کے معتمد لوگوں میں تھے، دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ پھر بعد میں ایسی وجوہات پیدا ہوئیں کہ دوریاں بڑھ گئیں۔ میں اس واقعہ کو بیان نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ وجہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو باعث بنی ہے، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خاندان میں بڑے بڑے ذہین لوگ موجود ہیں، اور بین الاقوامی سطح کے اندر جن لوگوں کو جو ہے وہ عام طور پر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ بڑے اونچے دماغ کے ہوتے ہیں۔ اس عبداللہ حسین ہارون نے کہیں کسی اپنے مضمون میں لکھ دیا ہوگا کہ یہ جو کورونا ہے، اس کا جو وائرس ہے یہ اصل میں سازش ہے، اور یہ وائرس باقاعدہ لیبارٹریوں میں تیار کر کے جو ہے یہ دنیا کے اندر پھیلایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو سپر قوت ہے، اشارہ اس کی طرف امریکہ کی طرف ہے، یہ کہ اس نے یہ وائرس تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہے تاکہ پوری دنیا کو جو ہے اس طرح بدحال کر دے کہ وہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہو جائے، اور امریکہ کی جو یہاں سپرمیسی ہے وہ سب دنیا پر قائم ہو جائے۔ اس لیے اب یہ چیز تو تیار کی گئی ہے، ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اور عام طور پر یہ جو گندی سوچ ہوتی ہے نا، اس کا شکار پہلا وہ شخص بنتا ہے جس نے یہ گندی سوچ جو ہے وہ تیار کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا شکار بھی اس کا امریکہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تباہی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس نے کہیں اپنے مضمون میں لکھ دیا ہے، اور اس شخص نے بلال رشید نے اتنے گندے تبصرے کیے ہیں، اور جیسے کہ یہ جو ہمارے جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی خدائی صلاحیت خاص ان کے پاس ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ دیکھی ہے کہ ان کی جو بڑی بنیاد ہے تجربوں کی، کیونکہ ڈاکٹری ہے ہی تو تجربے کا نام، ان کی جو بڑی بنیاد ہے وہ ڈارون کی تھیوری ہے، اور ڈارون کی تھیوری خود سائنس نہیں ہے، تھیوری سائنس نہیں ہوتی۔ جب تھیوریاں مل کر جو ہے وہ اتنی زیادہ تھیوریاں مل جاتی ہیں کہ پھر وہ ان کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ سائنس بنتی ہے۔ تو ڈارون کی تھیوری کا تو کوئی تجربہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمارے سامنے کوئی ایسا ہوا ہے یہ کوئی بندر جو ہے وہ انسان بن گیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، اور جن طبیبوں کی جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ ان کے سارے تجربات کی بنیاد کیا ہے؟ جانوروں پر تجربے۔ حالانکہ طب یونانی کے جو اصل امام ہیں انہوں نے تجربے انسانوں پر کیے ہیں، جانوروں پر بہت کم تجربے ہیں، اس لیے کہ جانور کا تجربہ جو ہے وہ جانور کی روح ہی اور چیز ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہی اور چیز ہے۔ جب اس کی روح ہی اور ہے تو اس حد کو متعین کرنے میں دنیا بھر کے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگوں نے اس مارکے میں جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کو جو ہے وہ آج تک حل نہیں کیا جا سکا، اور یہ حل کیا بھی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی حدود کیا ہے وہ کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح نہ کوئی اللہ کی حقیقت کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی عقل سے اللہ کی حدود جو ہے وہ متعین نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہاں وہی بات ہے کہ جب اللہ کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر تدبیر کی حد کیا ہے،
اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی ہار مان لینی چاہیے۔ تو اسی لیے جو لوگ اس میں اپنی عقل پر مان کر کے جو ہے وہ زیادہ محنتیں کرتے ہیں وہ پھر زندیق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ میں ایک شعر آپ کو میں نے بعض دفعہ سنایا ہوگا، کماقل ناقل نایت مذاہب وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرا وسیر العالم النحریر زندیقا، کہ کتنے عقل مند جو عقل کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ محنتیں کر کر کے تھک گئے، اور بہت سے جو ہے وہ جاہل جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ رزق کی جو وافری ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھیر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ علم کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہانت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ رزق کی وافری اور تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ھذا الذی ترک الاوہام حائرا، یہ وہ چیز ہے جس نے کہ انسان کی جو باریک بینی ہے، وہم اس باریک بینی کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز کے اندر جو ہے وہ انسان باریک بینی کرتا ہے۔ میں آپ کو ویسے علم جو نسبت کے اعتبار سے 7 قسمیں بتا چکا ہوں، اس میں میں نے آپ کو وہم کی بات بتائی تھی کہ یہ معنی جزئیہ کے لیے جو انسان کی اندرونی صلاحیت ہے اس کو وہم کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اوہام سے مراد یہاں وہ باریک بینیاں ہیں جو مخصوص کسی چیز کے اندر انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ وسیر العالم النحریر زندیقا، اور ایک اجل عالم کو جو ہے وہ زندیق بنا دیتی ہے۔ یعنی زندیق یہی ہے کہ وہ اللہ کی کیفیتوں کے اندر اگر پڑ جائے گا تو ملے گا کچھ بھی نہیں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ امام یہ جو شاعر حالی کی جو یہ بات ہے اس کے اندر اچھا نقطہ انہوں نے یہی پیش کیا ہے۔ چلیے جی اب آگے چلتے ہیں۔ تو میسر کا معنی یہ ہے مہیّن، یعنی جو اس کے لیے جو ہے وہ چیز تیار کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے حالات کی موافقت، جس کے لیے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نا توفیق، توفیق کا معنی ہوتا ہے کہ حالات اس کے موافق ہو جاتے ہیں، اور جب حالات اس کے موافق ہو جاتے ہیں تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے موافق حالات کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو میسر ان کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے حالات جیسے بنا دیے جاتے ہیں پھر انسان ادھر چلتا ہے۔ تو مجاہد نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کی تفسیر یہ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجاہد جو ہے تابعی ہیں اور خاص ان کا تخصص جو ہے وہ تفسیر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ تیرے اوپر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن کا جو ایک حق ہے وہ تو اس کی تلاوت ہے، اور انسان کے اوپر انسان قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے جو اللہ تعالیٰ کی مرادیں ہیں اور جو اس کی باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے مراد یہ لیا ہے کہ تیری زبان پر قرآن ہلکا ہو گیا ہے، گویا کہ انہوں نے اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت لی ہے۔ قرآن مجید کی خود جو خالی تلاوت ہے نا اس کے اندر بھی اتنا بڑا اعجاز ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، نہیں وہ کیسے ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب پڑھیے ذرا سورہ جمعہ کی ابتدائی آتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات، پڑھیے ذرا کوئی حافظ صاحب پڑھیں ذرا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تلاوت ہے نا، اور اس تلاوت سے بھی جو ہے وہ ہماری حالت جو ہے وہ سنورتی ہے۔ تزکیے کے معنی کسی کی حالت کے سنوارنے کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس سے بھی ہمارے اندر بڑی جو ہے وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔
اور میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس کی خالی تلاوت جو ہے اگر اس کا معنی نہ بھی پتہ ہو تو اس کی بھی ایک تاثیر ہے۔ تو مجاہد نے جو ہے وہ تفسیر کے اندر، ظاہر ہے تفسیر کرنے والے تو ایک ہی پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو جامع اور کامل تفسیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مجاہد نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ ہم نے آپ کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت آسان بنا دی ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری نے جو مطر وراق ہیں ان کی حوالے سے تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی تفسیر یہ کی ہے کہ حل من طالب علم فیعان علیہ، یہ جو لفظ ہے نا فحل میں مدکر، اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ کوئی علم کا طالب ہے، یعنی علم کو طلب کرنے والا کوئی ایسا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد کی جائے۔ یعنی جب کوئی انسان جو ہے وہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے اور اپنے رب سے مدد مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اسی لیے جو اہل علم ہیں ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی پرکشش ہوتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر جو ہے وہ عام طور پر اہل علم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ نے صلاحیتیں بھی مختلف دی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا جو ہے وہ صحیح استعمال جو ہے وہ سراسر اللہ کی توفیق ہے۔ تو اس اعتبار سے مطر وراق نے جو ہے وہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو علم کا طالب ہو اور یعنی مدکر سے میں بتا چکا مراد متذکر ہے نا، اور یہاں ذکر سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے، اس کی جو معنوی باریکیاں ہیں وہ مراد دی ہیں۔ تو اس لیے مجاہد نے تو اس کا ایک پہلو جو تلاوت کا ہے وہ مراد دیا ہے، اور مطر وراق نے جو اگلا پہلو ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو ہے وہ اس پہلو کو جو ہے وہ مطر وراق نے مراد دے دیا ہے۔ تو یعنی ایک پہلو جو ہے مجاہد کی تفسیر میں آ گیا ہے، اور دوسرا پہلو امام بخاری نے جو ہے مطر وراق کے حوالے سے جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو ہے وہ اس کا پہلو جو ہے وہ مطر وراق کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے۔ چلیے جی، یہ تو تجمت الباب کی باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو سند کے اندر کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، صرف یزید کے باپ کا نام ابو یزید ہے، باقی تو ہم عام طور پر جو ہے وہ رجال کی زیادہ بحث نہیں کرتے۔ تو عمران بن حسین صحابی جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل بات یہ ہے کہ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ تو اچھی اور بری تقدیر پر ہے کہ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہوتی۔ تو یہ خاص طور پر جو ہے وہ میں اب آپ کو صرف حوالہ ہی دے سکتا ہوں، شرح عقیدہ طحاویہ میں یہ بڑی اچھی بات موجود ہے کہ تقدیر کے اندر تو کوئی خیر شر نہیں ہوتی، لیکن جو خیر شر ہوتی ہے وہ انسان کی کارگزاری، جس کو ہم کسب کہتے ہیں، خاص طور پر جو اہل علم کی اصطلاح ہے کسب، کہ انسان کی جو محنت اور انسان کی جو اس کے اندر تدبیریں، سوچ و بچار جو ہوتی ہے اس کو کسب کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے اندر خیر اور شر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ تقدیر جو ہے وہ تدبیر پر غالب ہوتی ہے، اور میں آپ کو جو ہے وہ تقدیر اور تدبیر کے مقابلے کے اندر خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی
وہ وصیت جو اپنی اولاد کو تھی اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ. اور میں بتایا ہی کرتا ہوں کہ تدبیر تو انہوں نے یہ بتائی کہ تم نے جو ہے وہ متفرق دروازوں سے جانا ہے، اکٹھے نہیں جانا. وہ ان کے دل میں بات آئی کہ نظر نہ لگ جائے، اتنے کریل جوان ہیں اور پھر ہیں بھی آپس میں بھائی. تو لیکن ساتھ ہی کہا کہ میری یہ جو تدبیریں ہیں، جو آپ کو میں نصیحتیں کر رہا ہوں، یہ باپ ہونے کی حیثیت سے ہیں، لیکن جو تقدیر ہے وہ اللہ کی ہے، وہ ہمیشہ حاوی ہوتی ہے، تدبیر اس کے تابع ہوتی ہے. جس طرح انسانی عقلیں جو ہیں وہ ہمیشہ وہی کے تابع ہوتی ہیں. یعنی ہم عقل کو جتنا بھی بہترین سے بہترین استعمال کر سکتے ہیں، صرف عقل نہیں، انسان کے پاس عقل کے علاوہ بھی حواس ظاہری بھی ہیں اور حواس باطنی بھی ہیں، اور عقل تو 11ویں چیز ہے. تو 5 حواس ظاہری ہیں اور 5 حواس باطنی ہیں، وہ اس مشترک وغیرہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ اس کے علاوہ بھی انسان کی بہت صلاحیتیں ہیں. یہ تو انسانوں کی سوچ و بچار کے مطابق میں نے آپ کو 11 صلاحیتیں بتائی ہیں، اور اب تو نفسیات کے تجزیہ کرتے کرتے پتہ نہیں انسان کی صلاحیتوں کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ تمام نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. یعنی نفسیات کا علم سب سے زیادہ جو ہے وہ ناقص ہے سائنسدانوں کے نزدیک. تو کہنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ تقدیر کا جب غلبے کی بات کہی تو لوگوں کو اشکال یہ پیدا ہوا کہ پھر ہماری محنت جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے متعلق میں زبانی تو آپ کو میں جواب دے چکا ہوں کہ تدبیر موجود تو ہے. اگر تدبیر موجود نہ ہو تو پھر جنت دوزخ کا سواری ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کی تدبیر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی دخل ہے، لیکن وہ کتنا ہے، یہ کتنے کا جو سوال ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی حد بندی سے ہے. جب اللہ کی تقدیر کی حد بندی نہیں ہو سکتی تو پھر تدبیر جو ہے اس نے تو اللہ کی تقدیر کی حد بندی کے بعد بات کرنی ہے. جب اللہ کی تقدیر کی حد بندی نہیں ہو سکتی تو تدبیر جو ہے اس کی کوئی حد بندی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اس کا سارے کا سارا جو انحصار ہے وہ اللہ کی تقدیر کی حد بندی پر ہے. اور اللہ کی تقدیر پر جو ہے وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ نے مختلف انداز سے اس چیز کو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اللہ کے کلمے ہیں، ان کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی. تو تقدیر کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہے، اللہ کی تدبیر سے ہے. تو اس لیے جب اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی تو پھر انسان کی تدبیر کو ماننا تو پڑے گا اجمالی طور پر، لیکن اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہنا کہ حد بندی نہ ہوئی تو اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، یہ غلط ہے. اگر ختم ہو جائے گی تو پھر جنت اور دوزخ کا سوال ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تدبیر کا کوئی نہ کوئی دخل ہے، کتنا ہے اس کے بارے میں ہم خاموش ہیں. باقی یہ بات طے شدہ ہے کہ تدبیر کا کچھ نہ کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت اور دوزخ ہے. اسی کی بنیاد پر جو ہے اسے خیر اور شر بھی کہا جاتا ہے، اسے حق و باطل بھی کہا جا سکتا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ خود انسان کی تخلیق جو ہے یہ اصل میں حق و باطل کی حجت قائم کرنے کے لیے، کہ حق جو ہے وہ کھل کے واضح ہو جائے، اس کی حقیقت جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. باطل جو ہے اس کا بطلان واضح ہو جائے اور حق کی جو ہے وہ اہمیت واضح ہو جائے. یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر جب عمران بن حسین نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا پھر ہمارے عمل کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے سمجھا کہ صرف تقدیر ہی تقدیر ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں، تقدیر ہی تقدیر نہیں ہے، تدبیر ہے ضرور. تو لیکن پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کے متعلق میں اگر بحثوں میں پڑ گیا تو پھر ہمارا آج کا درس جو ہے وہ اسی میں رہ جائے گا. میں تفصیل جو اس میں نہیں پڑھتا، گاہے بگاہے میں یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہوں. جو چیزیں رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ باب جو ہے وہ یہ میری کوشش ہے اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ایسی باتیں جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے واضح کروں. اگر آپ کو کوئی اس میں شبہ ہو تو آپ کا ذہن کھل جائے. تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ
چونکہ تقدیر غالب ہے اس لیے ہر ایک کے لیے وہی حالات موافق بنتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی جہاں تک اللہ کی تخلیق ہے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے، اور جب کوئی فعل اللہ کی طرف نسبت ہوتا ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ تقدیر ہوتا ہے. جب ہماری طرف نسبت ہوتا ہے تو وہ ہمارا کسب ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو جو ہے تقدیر کے غلبے کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ اسی چیز کو اختیار کرتا ہے جو تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، اسی کہ غلبہ تقدیر کو حاصل ہے. باقی انسان کی تدبیر کی وجہ سے جو خیر و شر کا سوال پیدا ہوتا ہے انسان کی جزا اور سزا اس سے متعلق ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اس کی مزید تشریح موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور اس نے جو ہے بلائی کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جو جنت کے راستے ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں. اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو اپنے آپ کو غنی سمجھ کر جو ہے وہ بخیل ہوتا ہے. ہمیشہ جو آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ غنی سمجھتا ہے نا اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. ہمیشہ مال کی محبت والا آدمی جو ہے وہ حلوا ہوتا ہے، تھوڑ دلا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دل کا ثبات دیا ہوتا ہے، پیچھے وہ حدیث سے گزر چکی ہے نا، ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ اصل میں تھوڑ دلے لوگوں کی تفسیر پیش کی ہے. اور جو ان کے مقابلے میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر استغنا دی ہوتی ہے، اور جن کی طبیعت میں جو ہے وہ بھلائی کی طرف جو ہے وہ ان کی طبیعت کا جو ہے وہ زیادہ میلان ہوتا ہے. تو وہ مقابلے میں ذکر کیا ہے اور اس شخص کی تعریف کی ہے. اور چونکہ وہ حدیث عمر بن تغلب سے ہے اور آپ نے عمر بن تغلب کو کہا کہ تو ان لوگوں میں شامل ہے. عمر بن تغلب نے اس کے متعلق یہ جواب دیا تھا کہ میرے لیے مجھے اگر سرخ اونٹ مل جائیں جو عربوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہے، مجھے اس سے یہ بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہے، یعنی ان لوگوں میں جو قابل تعریف ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی حدیث پڑھیے، اس کے اندر سند میں کوئی اشکال تو نہیں ہے. منصور اور عامش نے دونوں نے جو ہے وہ سعد بن عبیدہ سے سنا ہے، اور وہ ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی سے کرتے ہیں. حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک جنازے میں تھے. یہ لفظ جنازہ بھی ہے جنازہ بھی ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. فاخذ عودا، تو آپ ایک جنازے میں تھے، تو غالباً تدفین کے وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک لکڑی پکڑ کر جو ہے وہ کچھ زمین کو کریدنا شروع کر دیا. جن کو تو فی الارض. اللہ اکبر. جب آپ کورید رہے تھے تو آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی جس نے جنت میں جانا ہے اس کی وہ جگہ جو ہے وہ جنت میں مقرر ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے اس کی جگہ جو ہے وہ جہنم میں مقرر ہے. بعض لوگوں نے بعض کم درجے کی احادیث سے یہ لیا ہے کہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اس کا ایک مقام جنت میں بھی ہے اور اس کا ہر ایک کا مقام جہنم میں بھی ہے. نہیں، کہ اس کی جنت کی جگہ پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کی جہنم میں جگہ جو ہے وہ جہنم میں طے شدہ ہے، اور اس کا تعلق تقدیر سے ہے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم اسی پر جو ہے وہ انحصار کر لیتے ہیں، اسی کو کافی سمجھتے ہیں. یہ توکل اور اس کا ایک ہی مادہ ہے.
علانت تکلو، کیا ہم توکل نہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اپنی تدبیر کی محنت تو کرنی چاہیے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھٹک گئے ہیں جنہوں نے تدبیر کی بالکل نفی کر دی ہے. جبریہ اور قدریہ کا جو اختلاف ہے میں اس کی طرف صرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور یہی آیتیں آپ نے پھر پڑھ دیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں جی، کس صورت میں یہ آیتیں جی؟ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ لائل میں ہے نا جی، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. اچھا جی، اب اگلا پڑھیے. اس میں امام بخاری کا جو مقصود ہے اس بات سے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو قرآن ہے اس کے اندر آسانی اور تنگی اس کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی کیفیت میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے، کہ اللہ کے لیے کوئی چیز آسان ہے، اس کیفیت میں تو ہم نے جانا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آسانی اور اسی طرح مشکل کی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہو، قرآن مجید سے نصیحت پکڑنے کی بات ہو، یا قرآن مجید کی جو ہے وہ مانوی نقطہ رسیاں ہوں، یہ تمام جو محنتیں ہیں یہ انسانوں کے فرق ہیں. تو انسانوں کی تدبیروں میں فرق تو ہم کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں گفتگو کی اجازت بھی ہے، ہم تبصرے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات کر نہیں سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. تو اللہ کی کیفیت کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کرنی. تو امام بخاری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام بابوں میں ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ الگ الگ باب ماننے سے مقصد اس بنیادی نقطے کی بنیاد پر جو ہے وہ الگ الگ پہلو واضح کرنا ہے. یہ نہیں مقصد کہ ہر باب کا مقصد ہی یہ ہے، اصل میں یہ بنیادی نقطہ ہے، لیکن اس کے اندر امام بخاری جو ہیں جیسے انہوں نے پہلے قرات کے پہلو پیش کیے تھے، اب اس کے اندر جو ہے وہ تینوں پہلو آ گئے ہیں. تلاوت کا پہلو بھی ہے، اور اس کے بعد نصیحت پکڑنے کا پہلو بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو نقطہ رسیاں ہیں ان کا پہلو بھی ہے. یعنی گویا کہ انسان کی زبان کی صلاحیتیں، جس میں عام طور پر جو ہے وہ ہماری قراتیں آ جاتی ہیں، اور اسی طرح جو مانوی صلاحیتیں ہیں، اور اسی طرح ہماری جو اندرونی صلاحیتیں جنہیں ضمیر کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں جدید نفسیات میں. تو یہ تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہیں انسانوں کا فرق ہوتا ہے، اور اللہ کی کلام کے اندر ہم کوئی کیفیت کی بات نہیں کر سکتے. امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کلام جو ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو ہماری زبانیں بند ہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم کے تحت. اور جب انسانوں کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ہم اگرچہ اللہ کی توفیق سے یہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انتہا یہاں تک ہی رکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ صحیح بات ہے کیا، یہ ہماری تدبیر اور ہماری ذہانت، ہماری محنتیں ہیں، باقی جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہی اتھارٹی ہے. تو اب اس کے بعد اب نیا باب آیا ہے تو امام بخاری کی نئی بات جو ہے وہ لے آئیں گے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس باب کو، میرا دل یہی ہے کہ میں اس باب کو جو ہے وہ ختم کر لوں، اور اس کے بعد 3 باب رہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ پھر 2 درسوں میں انشاءاللہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باب قول اللہ تعالیٰ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ والطور و کتاب مستور. قال قتادہ مکتوب یسترون، قال قتادہ مکتوب، یہ والطور و کتاب مستور کے کا مفہوم، مستور کا معنی کیا ہے کہ مراد مکتوب ہے. چلیے میں پہلے پڑھ لیتا ہوں. یسترون اس کا معنی ہے یخطون. فی ام الکتاب جملۃ الکتاب و اصلہ ما یلفظ من قول، جو ہے ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ. آپ کو پتہ حوالے آپ نے دیے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ بات کی محنت ہے، امام بخاری نے تو یہ حوالے نہیں دیے ہوئے، تو اس لیے میں ان حوالوں کو پڑھ نہیں رہا جو ہے.
لیکن آپ کی کتابوں میں ماشاءاللہ یہ حوالے سارے موجود ہیں کہ کس قرآن کی صورت کی کتنے نمبر آیت ہے. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. اور عبداللہ بن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ ما یتکلم من شیء الا کتب علیہ، انسان کوئی گفتگو نہیں کرتا لیکن اس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ اچھی گفتگو ہو تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس پر ہے اور اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ جو ہے وہ گفتگو بری ہو تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اسی لیے لفظ علی کے معنی ذمہ داری کے ہیں. تو کتب علیہ جو ہے وہ یہاں مراد ذمہ داری ہے. تو عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یکتب الخیر و شر، کہ انسان کی جو بھلائی اور برائی ہے وہ لکھی جاتی ہے. چلیے یحرفون اس کی تشریح کی ہے یزیلون، ولیس احد یزیل لفظ کتاب اللہ، لفظ کتاب من کتب اللہ عز وجل ولکن یحرفونہ یتأولونہ علی غیر تعویلہ. دراستہم یہ سورۃ انعام کی آیت ہے، تلاوتہم. وَيَا یہ سورۃ حاقہ کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے حافظہ. وَتَيَّہا جو ہے یہ بھی سورۃ حاقہ کی آیت ہے، وَتَيَّہا اذن وَائِیَا تحفظھا وَأُوحِیَ اِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ. سورۃ انعام کی آیت ہے، مراد اہل مکہ ہیں. من بلغ، اور یہ اہل مکہ کے علاوہ جن کو بھی قرآن مجید پہنچ جائے، ہاں جن کو بھی قرآن پہنچتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈرانے والے بن گئے ہیں. چلیے آگے حدیثیں ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ دوسری حدیث امام بخاری کی اپنی روایت نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ اگر روایت ہوتی تو امام بخاری جو ہے وہ حدثنا سے یا اخبرانہ سے بیان کرتے. یہاں لفظ قالا کو جو ہے اختیار کر کے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں اس کی روایت نہیں کر رہا، یہ معلق روایت ہے. اور معلقات کے لیے وہ شروط نہیں ہوتی جو امام بخاری کی جو روایت کردہ حدیثیں ہیں، جو خود ان کی جو حیثیت ہوتی ہے. تو وقال علی خلیفہ بن خیاط، پیچھے بھی اس طرح یہ ایک بات آئی تھی، ہیں امام بخاری کا یہ استاد خلیفہ بن خیاط. تو حدثنا معتمر سمیت و ابی سے مراد معتمر کے باپ کا نام سلیمان ہے. ان قتادہ، اور پھر وہ قتادہ جو ہیں وہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں. ابو رافع آپ کو پتہ ہے کہ یہ میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور یہ وہی شخص ہیں جن کی شادی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طے کروائی تھی. چلیے جی، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت او قال سبقت رحمتی غضبی فهو عنده فوق العرش. اگلی حدیث بھی پڑھ لیں. حدثني محمد بن ابی غالب حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا معتمر سمیت ابی یقول حدثنا قتادہ. یہ معتمر بن سلیمان ہی ہے، باپ سے مراد جو ہے وہ سلیمان ہے. کہ وہ باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتادہ نے حدیث سنائی اور ابو رافع نے حدیث سنائی. یعنی پہلی جو روایت ہے وہ امام بخاری کی اپنی معیار کی مرویات میں سے نہیں ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری کے اپنے معیار کی ہے، اسی لیے اس کو حدثنی سے بیان کیا ہے. اور فرق صرف جو ہے وہ معتمر کے بعد تو بات ایک ہی ہے، اور جو پہلی بات ہے اس کے اندر آپ دیکھیے نا کہ اس کے اندر اگرچہ ایک ہی واسطہ ہے معتمر کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان خلیفہ بن خیاط کا، اور دوسری کے درمیان میں دو واسطے ہیں، لیکن چونکہ یہ امام بخاری کی اپنی مرویات اپنے معیار کی مرویات میں سے ہے تو اس لیے یہاں امام بخاری نے جو ہے وہ اس کو مؤخر اس لیے کر دیا ہے کہ وہ جو پہلی ہے وہ سند کے اعتبار سے آ رہی ہے کہ اس کے درمیان معتمر کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان میں ایک واسطہ تھا، اور یہ جو ہے اس کے درمیان میں جو ہے وہ دو واسطے ہیں، اس لیے اس کو مقدم کر دیا اور اس کو مؤخر کر دیا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ جی. تو یہ عالی اور سافر کے اعتبار سے جو ہے تقدیم و تاخیر کی ہے، اگرچہ جو اصل مدار ہے وہ اس پر ہے جو دوسری روایت ہے. چلیے جی،
باقی معتمر کے بعد تو سند ایک ہی ہے. تو ابو رافع نے ان کو حدیث سنائی ہے قتادہ کو کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے. ابو رافع خود بھی صحابی ہیں لیکن یہاں انہوں نے جو ہے وہ مرسل بنانے کی بجائے جن سے سنا ہے ان کا نام لے دیا ہے. صحابی نے صحابی سے روایت کی ہے. تو ابو ہریرہ نے کیا بیان کیا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرے. کیا لکھ دیا تھا کہ میری رحمت جو ہے اس کو میرے غصے پر سبقت حاصل ہے. یہ لکھ دیا تھا اور یہ لکھا تھا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں لکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ پتا ہے کہ لوح محفوظ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. یہ کتاب ہے لوح محفوظ. اب وہ کیا ہے کس شکل میں ہے وہ میں نے تشریح کرنی ہے. وہ جو ابتدائی اب وہ قرآن کی آیتیں ہیں میں نے اس کی تشریح کرنی ہے. میں اس کو آپ کو وہاں بیان کروں گا. ایک بات ہے کہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے اور ہم لوگ ہر ایک اپنے دور کے اندر جو سائنسی ترقی ہے اس کے مطابق ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کی یادداشتوں کے مقابلے ہوتے تھے تو اس وقت یادداشت کی بڑی اہمیت تھی. پھر ایک وقت وہ آیا کہ کتابت کی اہمیت اس لیے بن گئی کہ انسان جو یاد ہوتا ہے اس کو تو بھول بھی جاتا ہے اور عام طور پر جو کتاب ہوتی ہے وہ بھولنے میں بڑی کام آتی ہے. آپ کو جب کہیں خطرہ ہوتا ہے نا میں بھول نہ جاؤں تو آپ وہ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. تو اس لیے کتاب جو ہے وہ معاون بنتی ہے. اگرچہ قرآن مجید کا جو اصل ہے وہ تو سینوں میں محفوظ ہے لیکن یہ اس کا ایک متبادل ذریعہ ہے لکھنا بھی قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس حدیث کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی حدیث ہے اس کے اندر غلبت اور سبقت کے درمیان میں جو ہے وہ لفظ او موجود ہے جو خلیفہ بن خیاط سے روایت کی ہے. لیکن اس روایت کے اندر جو ہے وہ او نہیں ہے بلکہ انہوں نے لفظ سبقت ہی کو لے آئے ہیں. گویا کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ اس روایت سے متعین ہو رہا ہے کہ سبقت سے مراد یہ ہے کہ یہاں غلبہ مراد ہے کہ رحمت کا غلبہ ہے. اللہ نے اپنے غصے کو جو ہے وہ اس طرح سے کمتر رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غصے پر غالب ہے. اور یہ چونکہ اللہ نے بات خود بیان کر دی ہے اس لیے جو اپنی کیفیت اللہ نے خود بیان کر دی ہو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے جو ایک حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کے مطابق جو ہے یہ ہمیشہ عقیدہ جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غصے پر غالب ہے. تو اللہ کی ویسے تو ہم کیفیت پیش نہیں کر سکتے لیکن الفاظ کی حد تک جو ایک باریکی ہے رحمان کے اندر رحمت کی بہت وافری ہوتی ہے وہ پہلو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے اور رحیم کے اندر اس کی جو دائمی حیثیت ہے اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے. تو اسی لیے پہلے وافری کو بیان کیا ہے اور وافری کے بعد اس وافری کا دوام ہے. اور اگر پہلے اللہ بیان کر دیتے دوام کو تو کسی مقدار کے بغیر جو ہے وہ دوام ہو جاتا. اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے مقدار کا تعین ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کا جو ہے وہ زمانی تعین جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اگرچہ اللہ کے اوصاف میں تو زمان و مکان کا تعین جو ہے وہ ہمیں اختیار نہیں ہے لیکن اس مفہوم کو واضح ضرور کیا ہے کہ رحمان کے اندر وہ وافری مراد ہے. اور اسی لیے رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ وصف ہے، یہ اللہ کا عالم نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ وصف ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا. باقی جو اوصاف ہیں یہ اوروں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے جب استعمال کیا جائے تو اس کا معنی معلوم والکیف مجہول. اور جب بندوں کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ کیفیتوں سے جتنی مرضی چاہے باس کریں وہ آپ کی علمی استعداد کے مطابق باسیں جائز ہیں.
تو یہاں ایک تو یہ نقطہ ہے، دوسرا نقطہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ بن خیاط والی روایت ہے اور یہ جو دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری نے اصل اپنی جو ہے وہ دلیل بنایا ہے، وہ محمد بن ابی غالب کی ہے. ان دونوں میں کچھ الفاظ کا بھی ایک فرق ہے. میرا عام طور پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے میں کس میں بناؤں، اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، اس کے 8 معنی ہو سکتے ہیں، اس کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں، پھر میں ترجیح دوں، اس لیے کہ اس سے بات لمبی ہو جاتی ہے. میں تو جب 2 چیزوں کو دیکھتا ہوں آپس میں تھوڑا سا کوئی کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے اختلاف کا، تو چونکہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی کلام میں اختلاف جو ہے وہ کوئی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کلام میں اختلاف بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہے اور اللہ کے اندر کوئی کمزوری پائی نہیں جاتی. اس لیے اللہ کی کلام کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں وحی کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھی چونکہ اللہ ہی کا بیان ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر بھی حقیقی اختلاف ممکن نہیں ہے. ہماری سوچ و بچار کا سمجھ کا اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر بھی حقیقی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہاں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ دونوں حدیثوں کا تقابل میں ذرا آپ دوبارہ پڑھیں گے تو پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے جب مخلوق کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اللہ مخلوق بنائیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے اللہ کی تمام مخلوق میں یہ جو زمین ہے سخر کر دیا ہے، جیسے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی آسمان اور زمین میں تمام کا تمام جو ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، ہماری خدمت کے لیے ہے. تو اس لیے جب اللہ نے مخلوق کے بارے میں فیصلہ کیا تو پھر اللہ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ اپنے پاس لکھ دیا، اور وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ کیا ہے کہ وہ فوق العرش ہے. مراد اس سے بھی لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی تھی. تو یہ تخلیق تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کے بعد پھر اللہ کے ارادے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو مخلوق مارز وجود میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قلم اور دوات جو ہے، حدیث میں تو صرف ذکر قلم کا ہے، اور باقی قلم کی کیا کیفیت ہے کہ قلم خود لکھ رہی ہے یا اس میں فرشتے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ جب یہ قرآن کی آیتوں کی تشریح میں آتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ اس وقت آپ کے لیے واضح کروں گا. اس وقت تو صرف اتنا بتانا ہے کہ لوح محفوظ اس کے اندر کس کیفیت میں موجود ہے. کیا وہ جب لوگوں کو صرف اتنا پتہ تھا کہ لکھائی بھی ایک چیز ہوتی ہے تو اس وقت تو لوگوں نے اس کی تشریح جو ہے وہ لکھائی سے کر دی ہے، اور آج کمپیوٹر نے اور اس کمپیوٹر کے بعد پتہ نہیں کون کون سی مزید جو ہے وہ ایجادات ہونی ہے جن کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، جن کے پیچھے جو ہے وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ماہرین جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں نئی سے نئی معلومات کے لیے، نئی سے نئی ایجادات کے لیے. تو یہ کھلتے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ہمارے لیے طریقے آ جائیں گے. اس لیے لوح محفوظ کے بارے میں ہم جو ہے وہ جو تشریح ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے جتنی امام بخاری کے دور میں تھی. امام بخاری کی مراد کیا ہے اس حد تک میں تشریح کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہاں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو اگلی حدیث ہے محمد بن ابی غالب والی، اس کے اندر یہ ہے کہ
اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لکھا۔ ان دونوں حدیثوں میں آپس میں کوئی تعارض ہے نہیں، لیکن لوگوں نے بڑے ان کے تعارض بنائے ہیں۔ اس لیے تعارض نہیں ہے کہ دونوں کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے جب فیصلہ کیا ہے تو فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق سے پہلے کا ہے، تو اس لیے ان دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے تکلف سے اختلافات بنا کر پھر امام بخاری کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری کا ذہن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ امام بخاری جو ہے وہ اس کو کھیل نہیں بناتے، یہ اصل میں کھیل ہے ہمارے نقطہ رس لوگوں کا، کہ جب اللہ تعالیٰ جو علمی استعداد دیتے ہیں پھر کوئی اس قول کو ترجیح دیتا ہے، پہلے قول بناتے ہیں، حالانکہ یہ قول بنانے جو ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ مفہوم ہی وہ بیان کریں جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اللہ کا فیصلہ وہ بھی تخلیق سے پہلے کا ہے، اور خاص طور پر جو اہل حدیث اجتہادی مکتب فکر ہے اور جو اہل الرائے اجتہادی مکتب فکر ہے، ان کے جو باریک اختلافات ہیں اس وقت میں نے آپ کو واضح کیا تھا، اس کو اگر آپ یہاں لے آئیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی۔ چلیے، میرا خیال یہ ہے کہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس کو بھی جو ہے وہ سمیٹ لوں۔ یہ جو امام بخاری نے قرآن مجید کی بے شمار آیات کی تفسیریں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، لیکن آج وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اللہ